ویلکم بیک ناظرین. الطاف بھائی یہ بڑی دلچسپ بات کی. یہ پارٹیشن سے ایک اور بات نکلتی ہے جی. انفیکٹ دو باتیں نکلتی ہیں, ایک پرانی اور ایک نئی. پرانی بات یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ آرمی ایکشن MQM کے خلاف ہوا 92 میں, تو اس وقت فوج نے یہ کہا جی کہ کوئی نقشے وقشے بھی ملے ہیں جنا پور کے اور اس قسم کی باتیں ہوئیں. آج پورا وہ سرکل کمپلیٹ ہو گیا اور آج محمد علی درانی صاحب ایک بل پیش کر رہے ہیں سینٹ کے اندر جس میں وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنا دینے چاہیے. 4 صوبے ٹھیک نہیں ہیں, 32 صوبے یا 12 صوبے ہونے چاہیے, مطلب اس قسم کی چیزیں. تو آپ کی کیا پوزیشن ہے, یہ چھوٹا صوبے بننے چاہیے یا جو ہے ایسے ہی رہنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ میں دوسرے حصے, آپ کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب, پہلے وہ جنا پور والی بات. جنا پور والی بات. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تھے بریگیڈیئر آصف ہارون, وہ اس وقت کراچی میں تھے. انہوں نے پنجاب سے صحافیوں کو بلایا, کراچی کے صحافیوں کو بھی نہیں بلایا, اور خود ساختہ نقشے بنا کر وہ پنجاب کے صحافیوں کو دیے اور اس کو فرنٹ پیج پر بینر ہیڈ لائن کے ساتھ شائع کروایا. اس پر میں نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کر دیا. اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو جہاں چاہے, حتیٰ کہ مینار پاکستان پر مجھے پھانسی کی سزا دی. یہ سپریم کورٹ والی بات بڑی مزے کی ہے, میں اس پہ آؤں گا ایک سوال سے. جی. لیکن چند دنوں بعد فوج نے, ISPR نے تردید ان رائٹنگ اخبارات کو بھیجی کہ فوج نے MQM کے کسی دفتر سے نہ کوئی نقشہ برآمد کیا, نہ کوئی جنا پور کی دستاویز یا سازش برآمد کی, اور تو وہ بات ختم ہوگی پھر تردید کی. نہیں, یہاں میں ذرا وضاحت کرنا چاہتا ہوں. یہ سنگل کالم اتنی سی چھپی. اب سنگل کالم کسی کو یاد ہی نہیں. اب وہ جو دریافت کی سازش جو انکشاف کیا تھا, وہ تو بینر, فرنٹ پیج, ہیڈ لائن اور اتنا بڑا نقشہ. صحیح, مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ جو تردید ISPR نے یعنی فوجی نے دی. تو آپ نے کیس کیا پھر سپریم کورٹ میں کہ یہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے؟ جب انہوں نے تردید کر دی تو پھر آپ نے سوچا جیسے کہ اخبارات میں بھی ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر غلط چھاپ دے تو اگر کوئی عدالت میں اس کے لیے جائے تو وہ معذرت چھاپ دیتے ہیں. مجھے پھر آج کے حالات کی بات بتائیے. 12 صوبے, کراچی الگ صوبہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے, کسی کو بھی مزید صوبے یا انتظامی یونٹس بنانے پر اعتراض ہرگز نہیں ہونا چاہیے. پوری دنیا میں آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے اور ایریاز نئے پیدا ہو رہے ہیں بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ. تو ظاہر ہے, مثال کے طور پہ جیسے کہ صوبہ پنجاب ہے, صوبہ پنجاب کی جتنی آبادی ہے اتنی آبادی سمجھ لیں ایران کی. وہاں پہ پتہ نہیں 36 کے قریب صوبے ہیں. پوری دنیا کو, انڈیا میں پہلے بہت کم صوبے تھے, بڑھ گئے, اب بڑھ گئے. پوری دنیا میں صوبوں میں اضافے ہوتے جا رہے ہیں. تو انتظامی یونٹس بنانے, نئے انتظامی یونٹس یا صوبے بنانے پر, جیسے سرائی کی علاقہ ہے, ان کا ڈیمانڈ ہے ایک صوبہ, جیسے کہ بھاولپور کا علاقہ ہے, تو اگر وہاں کے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو وہاں پہ انتظامی صوبے بنانے میں کوئی ملک کا نقصان نہیں ہوتا. جتنے صوبے بنیں گے اتنا بہتر انتظام چلے گا اور اتنا ہی وفاق جو ہے اس کو استحکام حاصل ہوگا. کون پاکستان میں کون سا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے جو یہ نہیں چاہے گا؟ اب یہ تو پارلیمنٹ میں آنا چاہیے. یہ بات جو اب اٹھی ہے پنجاب سے, یہ بڑی پازیٹو بات ہے, اور پنجاب میں دیکھتے ہیں, ہم انتظار کر رہے ہیں. لیکن ہم تو درانی صاحب جو بات کر رہے ہیں, محمود علی درانی صاحب کہ صاحب وہ بھاولپور کو صوبہ بنایا جائے, سرائی کی صوبہ بنایا جائے, ہمارے تو منشور میں ہے سرائی کی صوبہ بنایا جائے. MQM کے منشور میں ہے کہ سرائی کی صوبہ بنایا جائے. ٹھیک, ہم تو سرائی کی عوام کے اور
جو ساؤتھ پنجاب کے عوام ہیں جنہیں بہت شکایت ہے کہ ہم تو لاہور کے تخت کے قیدی ہیں، صحیح، وہ کھلے عام کہتے ہیں۔ 2 سوال رہ گئے۔ جی پچھلی دفعہ آپ کا ٹیلی فون آیا، بات ہو رہی تھی، آپ پریشان تھے پاکستان کے بارے میں، آپ فکر مند تھے، جی بتانا چاہیں گے کیوں فکر مند ہے؟ دیکھیے، پاکستان جو ہے، یہی بات میں نے انڈیا میں کہی تھی، یہ کسی نے کوٹ نہیں کی۔ میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اگر ایک چیز جس کو میں نے کہا کہ غلطی تھی، اب وہ تو ہو گئی۔ ہو گئی۔ پھر میں نے انڈیا کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ ناؤ دا سب کانٹیننٹ ہیز بین ڈیوائڈیڈ، پاکستان از اے ریالٹی ہیو ٹو ایکسپٹ اٹ۔ اور انڈیا از ریالٹی۔ ٹھیک، تو پاکستان کو کھلے دل سے انڈیا کو تسلیم کرنا چاہیے، اور انڈیا کو کھلے دل سے پاکستان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اور لڑائی، افواج کا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہر وقت کھڑے رہنا، یہ دونوں ملک غریب ہیں، دونوں ملکوں کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ دونوں ملکوں میں تجارت ہونی چاہیے، عوام کا آنا جانا ہونا چاہیے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، اکانومک ٹریڈ، معاشی ٹریڈ ہونی چاہیے، تجارتی سلسلے ہونے چاہیے۔ میں نے جنرل پرویز مشرف کو 2 دن پہلے پوچھا کہ دشمن کون ہے، اندرونی دشمن ہے یا بیرونی دشمن ہے؟ ہندوستان ہمارا دشمن ہے جیسے ہمیں 40 سال 60 سال کہا گیا، یا کوئی اور دشمن ہے؟ تو انہوں نے کہا ہندوستان سے تھریٹ ہے مگر دشمن اب طالبان ہے۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک تھیوری بنائی گئی، انڈیا نے انڈیا کے لوگوں کو بتایا، یعنی وہاں کے جو رولنگ ایلیٹ ہے، کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے لیے تھریٹ ہے۔ ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے رولنگ ایلیٹ نے بچپن سے پاکستان کے عوام کو یہ سبق دیا کہ انڈیا پاکستان کے لیے تھریٹ ہے۔ اس وقت پاکستان اٹامک پاور ہے، انڈیا بھی اٹامک پاور ہے، اور یہ بات آسان نہیں ہے کہ اٹامک پاور ہوتے ہوئے بھی اب بھی یہ خدشات ہوں کہ ایک دوسرے پہ حملہ کر دیا جائے گا، کوئی بھی پہل کرے۔ جو تو ہم نے دیکھ لیا نا جی، حال ہی میں ممبئی ہوا تو کیا کر سکا انڈیا؟ ہم نے جو کارروائی کرنی ہے، اندر صفائی کرنی ہے، وہ تو ہمیں کرنی ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ان باتوں سے ہمیں دور آ جانا چاہیے۔ میں انڈیا کے رہنماؤں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا، دس از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو انڈین لیڈرز، اور یہی پاکستانی لیڈرز اور اسٹیبلشمنٹ سے بھی میری درخواست، خاص طور پنجاب کے لوگوں کو اور پنجاب کے لوگوں سے بھی، کہ دیکھیں انڈیا اور پاکستان دونوں کو یورپ سے سبق لینا چاہیے۔ کتنی جنگیں لڑی ہیں یورپ نے، 1000 سال لڑتے رہے۔ پتہ نہیں کتنی جنگیں لڑی ہیں جس کی کوئی گنتی بھی نہیں ہے۔ صحیح ہے۔ فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، یہ تو وہ ہیں جن کو ہم عالمی جنگیں کہتے ہیں، لیکن جو 1 to 1 ہوتی رہی ہیں اس کی تو کوئی گنتی نہیں ہے۔ لیکن آج یورپ نے ان جنگوں سے، مارا ماری سے، نقصان سے سبق سیکھ لیا ہے، یورپین یونین بن گئی۔ آخری سوال، جی، عدلیہ آزاد ہے؟ عدلیہ آزاد جتنی ہے اسے مزید اور آزاد ہونا چاہیے، اور عدلیہ کو ایسا بننا چاہیے کہ جس کے دروازے غریب کے لیے بھی کھلے ہوں، درمیانہ طبقے کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کھلے ہوں، اور عمرا کے لیے وہ کھلے ہوں۔ صرف یہی نہیں کہ لیڈران کے لیے، بڑے بڑے لیڈران کے لیے تو کھلے ہوں، لیکن عام جنتا کے لیے، عام عوام کے لیے وہ راستے بند ہوں۔ تو آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ بڑے لیڈروں کے لیے راستے کھل رہے ہیں اور عوام کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، عوام میں یہ احساس بڑھ رہا ہے، عوام میں احساس پیدا ہو رہا ہے۔ نواز شریف صاحب کے لیے سارے راستے کھل رہے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، ان کے لیے اور راستے کھلے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو 10 15 20 سالوں سے جیلوں میں قید ہیں، چھوٹے چھوٹے جرائم میں، ان کے مقدمات کے لیے بھی تو سپریم کورٹ کو ایسے احکامات لوور کورٹس کو، سیشنز کورٹس کو، ہائی کورٹس کو دینے چاہیے
کہ بھئی آپ مقدمات اتنے عرصے میں نمٹائیں. مگر یہ مقدمات کی بات آئی، این آر او سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، وہ لگتا ایسی ہے کہ اس کو ختم کر دیں گے. یہ این آر او کا فائدہ ایم کیو ایم کو بھی ہوا تھا، بہت سے کیسز تھے آپ کے لوگوں کے اوپر، پیپلز پارٹی کو بھی فائدہ ہوا، تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ پھر تو ایک نیا پنڈوراز باکس کھل جائے گا. دیکھیے اس کا فیصلہ تو عدالت زیادہ بہتر طور پہ کر سکتی ہے، اور این آر او کے تحت اگر وہ غلط تھا، غلط ہے، تو ٹھیک ہے، ایم کیو ایم کے مقدمات ختم کر دیں. نپٹا لیں گے ہم اس کو جس طرح اب تک عدالتوں سے نمٹاتے رہے ہیں اس طرح نمٹا لیں گے. بڑی مہربانی. تھینک یو الطاف.